میرے اور آپ کے کریم و رحیم آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ جناب حضرت سیدہ طیبہ حضرت حلیمہ، اونچی آواز سے بولیں، میں چاہتا ہوں کہ محبت سے یہ گفتگو آگے بڑھے۔ جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت مکہ معظمہ تشریف لے آئی، آنے کے بعد جناب سیدہ طیبہ چلی گئی حرم شریف کے پاس، کعبہ شریف کے پاس چلی گئی، کعبے کے ارد گرد چکر لگانے لگی، طواف کرنے لگی کعبہ معظمہ کا۔ اور جب طواف کرتی تھی تو جناب سیدہ طواف کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہی تھی۔ اور وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میرے قبیلے کی جتنی بھی عورتیں آئی تھی، جتنی بھی میرے ساتھ آئی تھی، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سردار کا بیٹا مل گیا ہے، لیکن ایک میں ہوں کہ مجھے کسی کا بیٹا بھی نہیں ملا ہے۔ میں اگر ویسے ہی چلی جاؤں گی اپنے قبیلے میں، عورتیں مجھے تانا دیں گی، کہیں گی او حلیمہ اتنی تکلیف بھی کی، اتنے دور کا سفر بھی طے کیا، لیکن پھر بھی کچھ کوئی بچہ تجھے نہیں ملا ہے، مجھے وہ لوگ تانا دیں گے، میرے قبیلے کی عورتیں مجھے تانا دیں گی۔ اے رب قدیر تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے، مجھے بھی کوئی نرالا سا وکرا سا حسین و جمیل بچہ نصیب فرما دے۔ الغرض میرے آقا علیہ السلام کی اس رضائی والدہ نے جب یہ دعا فرمائی، دعا فرما کے پیچھے پلٹی، کیا دیکھتی ہیں کہ سفید ریش رب کا پیارا بندہ نظر آیا۔ اور بھی اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، رب کا سونا بندہ نظر آیا۔ جب نظر آیا تو میرے آقا علیہ السلام کے وہ دادا جان تھے جناب عبد المطلب، آپ نے فرمایا او حلیمہ کیوں پریشان ہے، کیوں غمگین ہے؟ جناب سیدہ کہنے لگی، عرض کرنے لگی حضور میرے ساتھ میرے قبیلے کی جتنی بھی عورتیں آئی تھی سب کو بچے مل گئے، لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں جب جاؤں گی واپس مجھے وہ تانا دے گی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا او حلیمہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، رب تیرے اوپر کرم فرمائے گا، تیری گود خالی نہیں لٹائے گا، رب کائنات تیرے اوپر کرم فرماتے ہوئے تجھے گودی کے اندر بچہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ طیبہ فرماتی ہیں اے جناب عبد المطلب وہ کیسے ملے گا مجھے بچہ؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا خیر ہے کوئی بات نہیں، اگر باقیوں نے سرداروں کے بچے لے لیے، امیروں کے بچے لے لیے، بڑے بڑے مالداروں کے بچے لے لیے اور وہ لے کے چلی گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، آ جانا، بلکہ آ جائیں میرے گھر کے اندر ایک بچہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، جو بچہ ہے تو یتیم لیکن اس کو زمانے والے یتیم کہتے ہیں، میں تو اسے در یتیم کہتا ہوں۔ ارے ایک ہوتا ہے یتیم، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والدین نہ ہو، والد نہ ہو، بالخصوص اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور در یتیم وہ ہوتا ہے، وہ موتی ہوتا ہے کہ اس موتی جیسا موتی کائنات میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میرے گھر میں میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، اس کو لوگ یتیم کہتے ہیں، لیکن میں یتیم نہیں، در یتیم کہتا ہوں، میں اسے در یتیم کہتا ہوں۔ اے حلیمہ آئیے چلے جاتے ہیں۔ اب جناب سیدہ حلیمہ آپ نے عرض کی جناب عبد المطلب کی بارگاہ کے اندر کہ اب میں جاتی ہوں اپنے شوہر کے پاس اجازت لے کے آؤں گی، اگر میرے شوہر نے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں گی اس بچے کو لینے کے لیے جن کی اتنی اعلیٰ صفتیں تم بیان کر رہے ہو۔ الغت جناب سیدہ طیبہ حلیمہ آپ چلی گئی اجازت لینے کے لیے اپنے
اپنے خاوند کے پاس پہنچی، خاوند کو کہا کہ پیارے خاوند باقی ساری عورتیں بچے لے کے چلی گئی ہیں بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے سرداروں کے، لیکن اب ایک ہی بچہ ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میرے گھر میں آنا ہے، میرا پوتا ہے، اس کو لے کے چلے جانا ہے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اونچی بات سے بولیں۔ اب دیکھیں آج کل بھی عقل کی بھی عورتیں جو بہت سارے فیصلے اپنے شوہروں سے آگے بڑھ کے وہ کر لیتی ہیں اور شوہر سے مشورہ بھی نہیں لیتی ہیں، شوہر سے مشورہ بھی نہیں لیتی ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں جناب سیدہ حلیمہ جو میرے آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ بنی نہیں تھی، بننے والی تھی، بنی نہیں تھی، بننے والی تھی، ان کی پچھلی کتنی اعلیٰ خصلتیں تھی، کتنے اعلیٰ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عطا فرمائے تھے۔ جناب عبد المطلب نے جب فرمایا کہ آ جائیں چلے جاتے ہیں اس بچے کو لے آئیں، تو آپ نے فرمایا میں خاوند سے اپنے شوہر سے اجازت لے کے پھر آؤں گی، اجازت لے کے پھر آؤں گی۔ ہمیشہ ہر دور کے اندر اچھی عورتوں کی علامت رہی ہے